مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ تمہارے مقدر پہ رشک کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، تمہارے مقدر پہ رشک کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، خدائے محمد ہو حامی و ناصر، سفر خیریت سے ہو میری دعا سے، کہ مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ، لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے، لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، جو ہے باادب وہ بڑا بانصیب، اور جو ہے باادب اور بڑا بانصیب، جو ہے باادب وہ بڑا بانصیب، اور جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے، جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے، نظر پیارے کعبے پہ پہلی پڑے جب، نظر پیارے کعبے پہ پہلی پڑے جب،
تمہارے مقدر پہ رشکا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نگاہ نیکی کی اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، خصوصاً حج و زیارت، مکہ مدینے کے آداب اور ان کے احکامات سیکھوں گا۔ دل جمعی کے ساتھ بیٹھوں گا، دل نہ لگا تب بھی اپنے آپ کو اس بات پر راضی کروں گا کہ نہ اٹھوں اور علم دین حاصل کر کے یہاں سے پلٹوں۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جن سے ہو سکے وہ نماز میں تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا اس طرح دو زانو، ممکن ہو تو ادباً۔ پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیے، پھر تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے، دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
अला नबीना वालैहिस्सलाम सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम और सैयदतुना हाजिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा और खुसूसन हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम की मैदान अराफात में दुआ कबूल हुई। इसी अदा को क़यामत तक के लिए हाजियों के लिए बाकी रखा गया और मैदान अराफात का वक़ूफ़ हाजियों के लिए रुकन आज़म करार दिया गया। और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने बहुक्म खुदावंदी दावत दी। मकाम इब्राहीम का जो पत्थर है उसी पर खड़े होकर हाजियों को बुलाया। जिन्होंने लब्बैक कहा, चाहे वो माँ के पेट में था चाहे बाप की पीठ में था, यूँ आलम अरवाह में गोया जिसने लब्बैक कहा वो हज करेगा, और जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उतनी बार मरने से पहले वो हज करेगा। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम, ये हमारे वो मोहसिनीन हैं कि जिन्होंने काबे शरीफ को असर नौ तामीर किया और हज में बीबी हाजिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की खास कर सही तो सारी उनकी अदा है। तो ये सब इन महबूबों की अदाएँ हैं। तो प्यारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये अदाएँ मिली, तो इन सबको इसका सवाब पहुँचे। और ख़ुसूसन हर महीने मदनी काफ़िलों के बनने वाले मुसाफिरीन और मदनी इनामात व मुस्तकिल कुफल मदीना के आमिली, और इस साल जितने खुश नसीब हाजी और हज्जन हैं इन सभी को इसका सवाब पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार की दावत आपने कबूल फरमाई और हमारी मजलिस हज्जो उम्रा का भी शुक्रगुजार, और इनका क्या शुक्रगुजार, मेरे बच्चे हैं सब, लेकिन बहरहाल कि इन्होंने मेरी दावत की लाज रखी और इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। नाम मेरा, काम इन बेचारों ने किया, आपके लिए मतलब खाना तैयार किया। सीधी बात है, मतलब मैं तो खाली थाले रख कर मतलब हट गया। असली काम ये हमारी मजलिस करती है। अल्लाह पाक इनको दोनों जहानों की बरकतों से माला माल फरमाए। आप सब दुआ करें, बेचारे आधी रात को भी जाकर ये उधर एयरपोर्ट पे मतार पे जाकर हाजियों की खिदमत करते हैं। हाजी कैंप में जाते हैं, मतार पे जाते हैं, इनकी तरबियतें करते हैं। फिर ये कि अल्लाह ताला आपको बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। इन्होंने पिछले साल ये भी किया था कि जो हज से वापस आ गए थे ना, उनका भी मतलब खैर मकदम किया और खैर मकदम का बाकायदा मदनी मुज़ाकरा और दावत भी हुई थी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपको फिर हम वो लंगर रज़विया पेश करेंगे। मेरी मजलिस पका देगी तो मैं इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो थाल पेश कर दूंगा। और नाम मेरा, बस काम तो हकीकत में इन बेचारों का अल्लाह इनको सलामत रखे। दिल से दुआएं निकलती हैं कि ये हाजियों की खिदमत करते हैं, इनको ज़रूर इन हाजियों की भी दुआएं लगेंगी। हाजी भी बहुत बड़ी दुआएं देते हैं, ज़ाहिर है कि वो सफ़र मदीना पर जा रहे होते हैं, इनको मालूमात कम होती हैं, मालूमात देते हैं, रफ़ीकुल हरमैन पेश करते हैं। तो यह कि आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप रफ़ीकुल हरमैन वगैरह इनको दिला दें कि हमारी तरफ से भी बांटो, ठीक है ना। ज़ाहिर है कि ये सब बेचारे अपने जेब से तो नहीं करेंगे, ये भी आप लोगों से लेकर ये हज़ारों लाखों रफ़ीकुल हरमैन हो सकता है बटती हूँ। फिर ये कि कई गैर हाजी भी हाथ बढ़ा के ले लेते होंगे। अब मना नहीं कर सकते कि वो दिल शिकनी होगी, और अगर कोई ये बोल दे कि भाई सिर्फ हाजी को देना, तो ये देंगे तो भी बेचारे फंसेंगे कि देना भी नहीं चाहिए शर्म। तो आप दें तो इस तरह देंगे इनको कि आप हर नेक और जायज़ काम में इस्तेमाल करें। लेकिन ज़ाहिर है कि इन्होंने अपने जेब में तो डालना नहीं, हम नहीं डालने देंगे अगर हमको पता चला। लेकिन ये हमारे बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं जो ये कर रहे हैं काम। तो ये आपकी रफ़ीकुल हरमैन भी बांटेंगे। फिर मुख्तलिफ कार्ड निकले, हज उम्रे का तरीक़ा एक कार्ड है, उसमें हरमैन तैयबैन के औक़ात भी हैं नमाज़ों के, सिर्फ 3 रुपया दिया, और पूरे साल के जो औक़ात हैं हरमैन तैयबैन के उसका 6 रुपया दिया है। ये कितना सस्ता इन्होंने ये कार्ड, तो कार्ड भी आप ये बांटें, रफ़ीकुल हरमैन तकसीम फरमाएँ,
रफ़ीकुल मोतमरीन भी ये उम्रे पर भी तरकीब में बन सकती है। उम्रे का तरीका भी हमारा मकतबुल मदीना ने शाया किया है, वो भी बांटा जा सकता है। फिर इसके अलावा हाजियों की 130 हिकायत, ये तो यकीन माने कि अगर कोई रिक्कत कल्बी रखता हो तो रो रो कर पढ़ने वाली किताब है। अब हाजियों के ये किस्से तो पढ़े, आपके हज का सफ़र दुबाला ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। इतनी जिसने पढ़ा होगा उसको अंदाज़ा होगा कि जो पढ़ता है उसकी तड़प भी बढ़ जाती है, और जो जा रहा है उसको यूँ तरीका मिलेगा कि अच्छा बुज़ुर्गों ने इस तरह हज किया है, वो ऐसा करते थे या यूँ भी करते थे, यूँ भी करते थे। तो ये आपकी मतलब गाइड बुक है इस तरह से इन मानों कर, और ये गाइड बुक रूहानियत की है, और बाकी मनासिक हज अदा करने की गाइड बुक रफ़ीकुल हरमैन। समझो ये उस ज़ाहिरी मसाइल की गाइड बुक है और ये बातिनी मसाइल की गाइड बुक है। ये दोनों किताबें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको घोल कर पी लें आप। आपको इंशाअल्लाह वहाँ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़कर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया, हर बात समझ में आई है ज़रूरी नहीं है। उलमा किराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क कम अज़ कम खाली नहीं है। इनके पास जाकर समझ लें, इनको निकाल के बताएं कि हज़रत ये क्या लिखा है, इसके मायना क्या, ये समझा दें, वो इंशाअल्लाह आपको समझा देंगे। आप सीख सुन समझ कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वरना आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फिर वो वहाँ जाकर अंधा अंखियारा एक ही हो जाएगा। इस तरह का है कि जो समझ कर करेगा वो आँख वाला है, जो समझ कर नहीं जाएगा और बिल्कुल यूँ कोरा कोरा होगा वो समझो अंधा है। वहाँ उसको समझ ही नहीं पड़ेगी कि वो हजर अस्वद क्या होता है, और मकाम इब्राहिम क्या होता है, और तवाफ़ किस तरह करना है, किस तरह दीगर मनासिक हज करने। इनको वाकई मैंने देखा हाजियों को कुछ भी पता नहीं होता। मैंने अपनी आँखों से देखा था मंज़र, एक बूढ़ा हाजी था बेचारा, वो मस्जिदुल हराम के बाहर अबू जहल के घर पर जो हमाम बना हुआ, हमाम बड़ा खूबसूरत है, तो वो खूबसूरत हमाम जो हमारी मालूमात के मुताबिक अबू जहल के घर पे बना हुआ है, उसको काबा समझ कर बेचारा उसके मुँह करके नमाज़ पढ़े जा रहा था। नमाज़ पढ़ रहा था कि हमने जाकर उसकी नमाज़ तोड़वाई कि ये काबा नहीं है, हमाम है, ये वज़ू खाना है, ये काबे की इसको हमने वो समत बताई। यहाँ तक कि मस्जिदुल हराम में देखा है, मस्जिदुल हराम में ये रहा काबा, तो ये इसके बावजूद मस्जिदुल हराम में काबे की समत से हटकर नमाजें पढ़ रहे होते। ये वहाँ ऐन काबे के सामने भी ऐसा करते बेचारे, तो समझ नहीं पड़ती इनको। तो ये पढ़कर जाएंगे, समझ सीख कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मजहर अत्तारी है, लाहौर से आपकी दावत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह, मरकज़ुल औलिया से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है कि हाजी अपने सफ़र का इजहार कब कब और किस किस से कर सकता है? बिला ज़रूरत ख़रीदारी वगैरह के वक्त इजहार करना कि मैं हज पर जा रहा हूँ, ज़रा रियायत कर देना, चीज़ सही देना, ऐसे अल्फाज कहना कैसा है? अपने हज का इजहार अगर एक एक को पकड़ कर भी कहता है कोई कि मैं हज पे जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ, हज पर जा रहा हूँ, इस पर कोई शरई हुक्म नहीं लगेगा, गुनाह नहीं है। अब ये खुद गौर कर ले कहता क्या है। अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है जब तो गुनाहगार है, रिया तो गुनाह है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसलिए यानी कि अच्छा, और फिर ख़रीदारी कि मैं हज पर जा रहा हूँ, मुझे सस्ता दे दो, मैं मस्जिद का आपके पड़ोस का इमाम साहब हूँ, पेश इमाम हूँ, इसलिए कहना कि मुझे भाव में यानी खाली इतना बोलना कि मैं आपकी मस्जिद का इमाम हूँ सौदा लेते हुए, तो वो अगर ये नीयत है कि ताकि कुछ रियायत कर दे तो ये भी शरारत है। हर नफ्स की शरारत है कि अपनी नेकी से, अपनी इबादत से ये दुनिया का नफ़ा चाह रहा है। ज़रा हाजी जो कह रहा है कि मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझे सस्ता देना, तो ये भी अपनी इबादत से दुनिया का नफ़ा चाह रहा है। अब इसमें मैं आपको रिया की तारीफ़ अर्ज़ करता हूँ। रिया की तारीफ़ पर गौर कर लीजिए कि रिया की तारीफ़ ये कि अपनी इबादत के इजहार से मकसूद लोगों के दिलों में मकाम बनाना या दुनिया का कोई नफ़ा हासिल करना, ये रिया।
اب میں دو حکایتیں آپ کو مختصر ہیں وہ عرض کرتا ہوں، جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان بیان فرماتے ہیں۔ فرمائی انہوں نے، یہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میں ہیں کہ ایک آقا اور غلام، پہلے آقا اور غلام کا دور ہوتا تھا، اب نہیں ہے غلام کا دور، تو آقا اور غلام کا وہ دو حج سے آ رہے تھے۔ پہلے فلائٹیں اور یہ طرح کی سبک رفتار سواریاں نہیں ہوتی تھی، گھوڑے پر، اونٹوں پر، قافلے، پیدل، اور اس طرح لوگ حج کرتے تھے۔ تو راستے میں نمک ختم ہو گیا تو آقا نے غلام سے کہا کہ جاؤ کہیں دکان پر بولو کہ ہمارا آقا جو ہے وہ حج سے آ رہا ہے، حج سے واپسی ہوئی ہے، نمک ختم ہو گیا، تھوڑا نمک دے دو۔ تو وہ جا کر اس نے دکاندار سے کہا کہ میرا آقا حج سے آیا ہے، ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا۔ بہت سستی چیز ہے نا نمک، تو وہ جیسے اس کا جذبہ، اچھا حاجی صاحب کے لیے نمک چاہیے، اٹھا کے نمک دے دیا۔ پھر آگے بڑھے، راستے میں پھر نمک ختم ہو گیا۔ پھر آقا نے بولا کہ جاؤ کہیں دکاندار سے بولو کہ میں حج سے آیا ہوں، نمک ختم ہو گیا۔ تو اب غلام نے جا کر اپنا بولا کہ میں حج سے آیا ہوں، مجھے نمک چاہیے۔ اچھا حاجی صاحب آپ کو چاہیے، تو پھر نمک اٹھا کر تھوڑا سا پیش کر دیا۔ اتفاق سے پھر راستے میں نمک ختم ہو گیا، تو پھر آقا نے بولا کہ وہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ تو غلام جو کہ حقیقت میں آقا بننے کے لائق تھا، یہ لکھا ہے آقا بننے کے لائق تھا، غلام نے ہمت کر کے عرض کی کہ میرے آقا، پہلی بار نمک آپ کا حج بیچ کر لیا، آپ کا غلام ٹھہرا، دوسری بار اپنا حج بیچ کر نمک لایا، اب کس کا حج بیچ کر نمک لاؤں؟ چٹکی نمک میں حج داؤ پہ لگا دیا۔ اسی طرح سفیان الثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی، بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کہیں دعوت تھی، تو دعوت پر جب آپ کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ، اس نے جو میزبان تھا اس نے وہیں سے خادم کو آواز لگائی، اور سننا، وہ حضرت کو ان برتنوں میں کھانا پیش کرنا جو میں دوسری بار حج سے لایا تھا، ان برتنوں میں کھانا پیش کرنا۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اتنے مشہور بزرگ ہیں، اور اتنا مطلب ان کا اپنا ایک مزاج شریف تھا کہ مالدار جو ہوتے تھے نا، مالدار ان کی بارگاہ میں ذلیل ہوتے تھے، غریبوں کو بڑا احترام اور غریبوں کو بڑی عزت ملتی تھی۔ تو انہوں نے تو یہ اللہ والے ڈرتے تھوڑی ہیں کہ صاحب یہ میرے وہ بتا پانی بند کر دے گا، نذرانے میرے بند ہو جائیں، نہیں، انہوں نے کہا ارے مسکین، ارے مسکین، تو نے صرف برتن کے لیے اپنے 2 حج ضائع کر دیے، ہے نا؟ مجھے سنا دیا کہ تو نے 2 حج کیے، دوسرے حج سے لایا ہوں، اب بھلے نا 50 حج کیے، لیکن 2 حج کا تو ڈکلیئر کر ہی دیا نا کہ دوسری بار کے حج سے۔ تو ارے مسکین، تو نے صرف مجھے سنانے کے لیے 2 حج اپنے ضائع کر دیے۔ اب آپ پکڑ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ غور کر لیں، میں آپ کو ریاکار نہیں کہہ رہا، میں اپنے دل پر غور کر لیں، آپ چاہتے کیا ہے، جی کیا چاہتا ہے، بتانے کو کیوں جی چاہ رہا ہے ایک ایک کو کہ میں پہ جا رہا ہوں۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اب جب سے میرے سے یہ باتیں، یہ میری پہلی بار یہ باتیں نہیں ہیں، یہ لکھی ہوئی بھی ہے، میں بولتا رہتا ہوں۔ تو اب کیا ہمارے اطراف میں ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جناب مدینے جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، مجھے نہیں بتاتے، جیسے مجھے بتانا رہی یار، دوسروں کو بتاتے پھر ڈول پہن کے گھوم رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ہے نا کہ میرے سے شرماتے نہ، خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھ سے ڈر لگتا ہے، الیاس کو نہیں بولیں گے، منع کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا، اگر اس نیت سے بولا الیاس کو بالفرض یا کسی کو، تاکہ نیت ہو خالی زبانی، تو پھر جھوٹ بھی ہو جائے گا کہ میں اس لیے بول رہا ہوں نا، اصل گدگدی کچھ اور ہو رہی ہے کہ پتہ چلے گا ماں بدولت حج پہ جا رہا ہے، اور الفاظ جان کے میں نے تو اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا حج آسان ہو۔ تو اگر دل کے جذبات یہ نہیں ہے اور خامہ خواہ یوں بول رہا ہے تو اصل مقصود کچھ اور ہے
کہ مجھے آپ مطلع کر رہے ہیں کہ حج پہ جا رہا ہوں، تو پھر الٹا یہ ریا اور جھوٹ اور منافقت اور پتہ نہیں کیا کیا وہ دفعات اس پر لگ جائیں گی، پھر دیکھ لیجیے اس میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج کل وہ نیکیاں چھپاؤ تحریک تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، پر نیکیاں بڑھ چڑھ کر اور پھر اس میں مبالغے کر کے بتاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا حاجی آئے گا، یار وہاں تو جو مانگو وہ ملتا ہے، میں نے یہ مانگا جو مانگو وہ ملتا ہے. یہاں تک تو حاجی صاحب صحیح تھے، پھر تھوڑا بہک جاتے ہیں. میں نے یہ مانگا مل گیا، وہ مانگا مل گیا، اس کو یاد کیا تو سامنے سے آ رہا تھا. تو در والی حاجی صاحب یہ اپنے فضائل تو بیان نہیں کر رہے کہ میری دعائیں اتنی قبول ہوئی، میری دعائیں قبول ہوئی، یہ مانگا مل گیا، میں پہنچا ہوا آدمی. یہ الفاظ نہیں کہتا، لیکن عملی طور پر یہ اس طرح لوگ یہ عام طور پر شاید آپ بھی آ کر ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہوں، تو اب آپ ذرا سنبھل کے کہنا، کم از کم حاضرین اور ناظرین کے سامنے مت کہنا، یا چلو کہنا ہی نہیں. تو اس طرح مطلب آدمی مطلب بہت اپنے فضائل عموماً بتاتے لوگ. ہاں نیک مقصد ہو، کوئی جائز مقصد ہو تو چلو آدمی بتائے. یا کوئی بزرگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو لوگ پیروی کرتے ہیں اور وہ اگر وہاں کے فضائل بیان کرنے کے طور پر اس کو بتاتے ہیں، جیسے بہت سارے بزرگوں کے حج کی گنتیاں کتابوں میں ملتی ہیں کہ فلاں نے 50 حج کیے، فلاں نے 40 حج کیے، فلاں نے اتنے پیدل حج کیے. یہ اولیاء کرام کی سیرتوں میں ملتا ہے. تو وہ مخلصین تھے، ان کے خدام نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اتنے حج کیے، یا خود انہوں نے زبان سے بھی فرمایا تو بھی صحیح فرمایا کہ یہ مخلصین تھے. ان کی نیتیں ہم کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا کیا ان کی نیتیں ہوتی ہوں. ہمیں حسن زن کا جام پینا ہے. ادھر ہمیں کوئی اگر حج کا آ کر بولتا ہے، ایک کو بولتا پھرتا ہے، ہمیں حسن زن کا جام پینا، اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، ورنہ ہم پھنس جائیں گے کہ یہ ریاکار ہے اور سب کو کہتا پھرتا ہے. نہیں، میں نے تو ایک فارمولہ آپ کو دے دیا کہ آپ خود اپنے دل کو چیک کر لیں کہ دل میں کہیں چور چھپا ہوا تو نہیں ہے. باقی آپ نے مجھے حج کا کہنا ہے، میں نے خوش ہونا ہے، اور اگر یاد آیا تو عرض کرنا ہے دعا کا اور سلام عرض کرنے کی درخواست کرنی ہے. میرا تو فائدہ ہے کہ مجھے کوئی بتا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیے آپ کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں. یہ ہر ایک اپنی اپنی نیتوں پر غور فرما لے. آپ نے ہم پر چھوڑ تو دیا، لیکن اب وہاں گئے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بابا، کچھ مل جاتا ہے ایسا نا. وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں یوں آ گیا، نہیں یہ چاہ نہیں یہ کھانا کھا لیا، اور یہ کرم ہو گیا تو وہ اشارہ ہو گیا. تو یہ اب ہوا میرے ساتھ، اب میں ہوا نے میں بتاؤں کسی کو نہیں تو یوں تو ساؤ پیٹ پھول جائے گا بابا. کوئی خواب دیکھ لیا وہ بھی وہ تو پیٹ پھٹنے لگے گا. خواب تو وہ اٹھتے ہی قافلے والوں میں سمجھے اس کا اعلان ہو ہی جائے گا. بس میں تمنا لے کر گیا تھا کہ بس بارش ہونے میں بارش میں طواف کروں، بس نہیں ہو رہی تھی، بادل تھے، سورج تھا، وہ سورج ہی سورج تھا، لیکن بس وہ تمنا تھی. جیسے ہی میں نے متھا پہ پاؤں رکھا، پتہ نہیں کیسے بادل آ گئے نے می برس ورا، کرم ہو گیا، کرم ہو گیا. وہ یہیں سے یہاں دعا یہاں کی تھی. تو اب یہ ہوا تو نہیں بتائے گا تو وہ پیٹ نہیں پھول جائے گا. کوئی کرامت بیان نہ کرے تو آدمی کیا کرے یار، کیا کرے. جذبہ جو ہے اپنی واہ واہ کروانے کا ہوتا ہے صاحب، مل جاتا ہے ایسی چیزیں. مل گیا، اس پر بھی نمبر بنائیں گے کہ بھوسا مل گیا. اجر اسود کا بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، ہم جیسے کو ٹکرتے ہیں نا، جب بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کو کعبے کا اندر کا داخلہ ملتا ہے. کبھی ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ جیسے ہم جیسے کو ٹکریں گے نا، تو اس کے بھی پوری کہانی سنائیں گے، یوں ہوا یوں وہ خوش نصیب ہو اندر گیا وہ کعبے. حالانکہ جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی کعبے میں داخل ہوا، وہ نہیں بولے گا کسی کو کہ حتیم میں سب کو داخلہ ملتا ہے. وہ کعبے کے اندر سونے کا دروازہ کھولے، پھر اگر اندر جائے تو پھر سب کو بتائے گا اپنے کو تو یہ سعادت مل گئی ہے. یہ ہے سعادت، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بتانا بھی کیا سعادت ہے. بتاتا ہے تو چلو کیوں بتا رہا ہے، نیت کیا کی اس نے، واہ واہ کروانے کے لیے. یار بڑے خوش نصیب ہو تم یار، سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو بس پگار مل گیا تو پھول کر کپا ہو گئے. اللہ کرے حاجی نصیب ہو جائے. سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی
حج کے لیے پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے. کسی نے کہا حضور سواری؟ فرمایا کہ سواری کیسی؟ بھاگا ہوا مجرم اپنے مولا سے صلح کرنے کے لیے چلے تو کیا اس کو سواری پر جانا چاہیے؟ اس کو شان و شوکت کے ساتھ. یہ انہی لوگوں کی شانیں تھی ان اللہ والوں کے انداز سے. ہماری تو بس حالت جو بھی ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، نیکیاں چھپاؤ تحریک. انشاء اللہ عز و جل. اس موضوع پر عاشقان رسول کی 130 حکایات جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 102 سے آپ پڑھنا شروع کریں. چند صفحات ہیں تو ان چند صفحات پر یہ حب جا اور نیکیاں چھپاؤ کے حوالے سے کچھ مضمون ہے. حکایات و واقعات و پھر مدنی پھول ہیں. حب جا کسے کہتے ہیں، پھر حب جا کے نقصانات، مشقت کیسے آسان ہو جاتی ہے، یہ سارے اچھے اچھے مدنی پھول لکھے گئے ہیں. اس کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے. جو حج پہ جائیں یا نہ جائیں سب کو یقیناً مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عادت ہے ہماری کہ ہم اچھا پھر اس میں تحدیث نعمت کے حوالے سے بیان کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سی نیت کس طرح کرنی چاہیے اور اس میں بھی دل پر کس قدر غور کرنا چاہیے. یہ سارے مدنی پھول اس میں کچھ چند صفحات لکھے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ جو حاضرین ہیں ناظرین ہیں ہم سب اس کا مطالعہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ساری رات یہ رکیں گے آج؟ سبحان اللہ. کون کون رکے گا؟ ایک ایسا. اچھا ایسے رکیں گے؟ ان کو کچھ بیچاروں کو یار چائے پانی بھی نہیں پلا سکتے یار، اتنے سارے حاجیوں کو آج ہو جائے تو ایک حاجی صرف حاجی کو چائے پلا دو. سبحان اللہ. بیچارے یار تھک جائیں گے. انشاءاللہ. تو یہ پھر ہر ایک ہاتھ بڑھائے گا آگے. کیا طریقہ ہو ان کے پاس وہ ہوگا نا کارڈ حاجی کا ہو. جب آپ یہ کہہ دیں کہ صرف حاجی چائے پیے گا تو پھر غیر حاجی کیوں ہاتھ بڑھائے گا پاپا؟ آپ کو پتہ ہی ہے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی، جب پاپا کہہ دیں کہ حاجی نے چائے پینی ہے، غیر حاجی کے لیے چائے نہیں ہے، تو اب وہ کیسا غیر حاجی ہے کہ جو چائے پر ہاتھ بڑھا دے کہ جبکہ اس کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوچ کیسی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. سب کا انتظام کرنا اصل مشکل ہے. پھر دیگیں چڑھانی پڑیں گی چائے کی. یہ حاجی اظہار ہے کہ سب حاجی نہیں ہے، وہ مکس ہے. تو اس لیے وہ صرف حاجی اگر اپنی سلیپ رکھے ہاتھ میں، سلیپ تو ہوگی نا ان کے پاس، اپنے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہوگی اس کو وہ پیش کر دیا جائے گا. جس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے گا وہ اس کو چائے نہیں پینی ہے. اگر حاجی صاحب ہیں بھی تو بعض نہیں بھی پیتے نا، مگر یہ کچھ میرے میمن بھائی نظر آتے ہیں. ہم لوگ میمن لوگ جو ہے نا چائے پیتے ہیں، تو یہ بیچارے پھر یہ نا تھوڑی تراوٹ آ جائے گی چائے پی کر. ارے وہ نا پیٹرول پڑ جائے گا گاڑی میں. آئی بند ہو نہیں. اب جہاں سب ہو نا، اب میدان عرفات میں ہر ایک حاجی ہوتا ہے، تو اب اس میں کون کس سے چھپائے گا اپنا حج؟ وہاں تو ممکن نہیں ہے. مینا میں کون چھپائے گا، احرام میں کون چھپائے گا؟ تو یہ کہ جہاں جیسا موقع. تو یہاں اب چونکہ حاجی جمع ہوئے ہیں اور ان کو چائے یہ ہم پیش کر رہے ہیں نا، میرے مہمان تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے. اس لیے اب یہ اظہار کریں گے اپنا سلپ دکھا کر، تو کوئی عرض نہیں. حاجی کے میں تو سلپ دکھانی پڑتا ضرورتاً دکھانے میں. اب اس میں بھی کوئی اگر بہت زیادہ حب جا سے ریاکاری سے ڈرتا ہو اور وہ نہ دکھائے تو اس کو بھی اجازت ہے. ایک بات ہے کہ اپنے تھوڑی کوئی پیتے ہو کہ نہیں چائے پیتے ہو کہ نہیں، یہ تھوڑی کریں گے، اپنے پیار سے ہی پلانی ہے نا. پاپا آپ جیسے چائے میرے حاجی ہیں، حاجی مجھے بہت میٹھے لگتے ہیں. مدینے کے مسافر آئے ہیں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے، یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. 2 قدم بھی نہیں چلنے کی یہ طاقت مجھ میں، مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں. آقا بلائیں گے اے سی میں ٹھہرائیں گے اپنے کو. ہماری بھی یہ نا نکل پڑتی ہے وہاں مہمان بھی کیسے ہم یار، یعنی کہ گناہوں کا ڈھیر ہونے کے باوجود ہم کو اے سی میں ٹھہرایا جاتا ہے.
تو جب یہاں اتنا کرم ہے تو محشر میں کتنا کرم ہوگا. وہ کسی نے کہا ہے محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. یہ سب کرم کی باتیں ہیں, لیکن بہرحال کہ خوف بھی دل میں رکھنا ضروری ہے. خوف اور عشق اور محبت کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے نا, وہ مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, یہاں سیاہ کاروں کا دامن میں مچلنا دیکھو. یعنی اس کے معنی بھی عرض کر دوں, یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. وہاں یہ وہاں کا مخفف ہے, شارٹ فارم, یعنی کہ وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں مطیع مانے اطاعت گزار, پرہیزگار, حکم ماننے والا, یعنی مراد یہ نیک پرہیزگار بھی ہے. وہاں مکہ مکرمہ میں جلال, ہیبت و جلال کے سبب کپ کپ آتا ہے, تھراتا ہے. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. وہ خوف سے پانی پانی ہے, یہ محاورے ہوتے ہیں, خوف سے پانی پانی ہونا. تو وہاں پرہیزگار بھی وہ خوف خدا سے لرزتے ہیں, مگر یہاں سیاہ کاروں کا, یہاں گناہ گاروں کا دامن مصطفیٰ میں مچل نہ دیکھو. یہاں گناہ گار کو بھی بڑی تسلیاں ہو رہی ہیں کہ اب بس اب آ گئے, اب آقا بچا لیں گے. تو شفاعت کی ایک ترکیب ہے نا, آقا شفاعت فرمائیں گے تو بڑے سے بڑے گناہ گار بخشے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار عازمین حج جمع ہوئے. آپ کی طرف سے جو یہ خیر خواہی کا سلسلہ ہوا, کچھ سوالات بھی ان کے ہیں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, جن کے بال گرتے ہوں کیا وہ جانے سے پہلے سر پر مشین لگوا سکتے ہیں؟ ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر بال نہ بھی گرتے ہوں تب بھی اگر کوئی احرام کی نیت سے پہلے سر منڈوا لیتا ہے, مشین پھروانا یہ منڈوانا نہیں ہے, یہ قصر کے حکم میں آئے گا. لیکن ابھی تو خیر افضل یہی ہے کہ جب بھی یا تو پورے بال رکھے یا پھر سر منڈوا دے. چھوٹے چھوٹے بال رکھنا جو ہے نا یہ جائز تو ہے, لیکن افضل وہی ہے, یا زلفیں رکھے, بہتر یہی ہے. ورنہ یہ کہ چاہے تو پورا سر منڈوا دے. تو یہ مشین سے پورا سر منڈے گا نہیں, بلکہ چھوٹے بال رہ جائیں گے. اور مونڈنے کی تعریف میں مشین آتی بھی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں, منڈوا دیجیے آپ. اور بغیر جس کے بال گرتے ہوں احرام میں, تو اگر یہ بغیر ہاتھ لگائے لیکن خود بخود سارے بدن کے بھی گر گئے تو کوئی کفارہ نہیں ہے. البتہ ہاتھ لگے وضو کیا جیسے, تو اب اس کی وجہ سے ہاتھ لگا نا, اس میں اگر بال گریں گے تو اس پر وہ کفارے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن جس کے داڑھی کے بال جھڑتے ہوں اس کو احرام کے لیے داڑھی منڈا دینا یہ جائز نہیں ہے. داڑھی منڈانا بدستور حرام رہے گا. بلکہ اب تو مکہ مدینہ کی فضاؤں میں آپ کا چہرہ داخل ہونے والا ہے. ظاہر نصیب کے سنت کی نیت کے ساتھ وہ چہرہ داخل ہو, یعنی جس کے چہرے پر یہ نہیں آقا کی سنت, تو یہ شیطان ایک طریقہ بتاتا ہے کہ وہاں جا کے رکھ لینا, اتنی دیر تک تو میرے ساتھ رہ, وہ گناہ کرتا رہے. نہیں, آج اور ربی توبہ. گناہ کے لیے یہ مہلت کیسی کہ میں تھوڑا بعد میں گناہ چھوڑ دوں, نہیں, آج اور ربی. ٹھیک ہے نا. تو جن کی معاذ اللہ داڑھی نہیں ہے, منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں, وہ آج اور ابھی توبہ کر کے وہ اپنا چہرہ سجا لیں اور اس شان سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہو. یہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. اب یہاں امامہ شریف باندھ کر نہیں آئے, تو یہ وہاں باندھ کر جائیں گے کہ نہیں, کیا طے ہے؟ باپا سارے حاجیوں کے لیے کچھ طے کر لیں باپا. یہ بیچارے ڈرتے ہیں وہاں.
हरा इमामा पहनेंगे तो ये पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। अरे जो आपको पकड़े खुदा उसको पकड़े यार, क्यों पकड़ेगा? अरे यार वो इतना बड़ा हरा गुम्बद है यार, तो वो है, और आपके सर पे अगर हरे गुम्बद की अलामत हुई तो वो पकड़ लेगा, काहे को पकड़ेगा? तो हाथों हाथ सजा लेने चाहिए इमाम का ताज। बहरहाल है कि सब्ज गुम्बद की ये निशानी अपने सर पे वहाँ तो ख़ास कर होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर, मतार पर आप खैर एहराम में, वरना जो मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं वो एहराम में नहीं होंगे। मदीने शरीफ की भी फ़्लाइटों वाले होंगे यहाँ कि डायरेक्ट मदीना, तो अगर हैं ऐसे तो आप एहराम में जाएं। हमारे निगरान शूरा ने मदनी फूल बहुत प्यारा एक मुल्क में दिया था कि वहाँ भी साहिबा हरे इमाम उतार कर वो जाते थे। मैंने कई मुल्कों का सफ़र किया है, कई यानी कि हाँ, हिंद, बगदाद, इराक़ शरीफ, फिर अरब अमारात, कोलंबो, अरब शरीफ, यानी जब भी बगैर एहराम के जैसे मैंने सफ़र किया, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कभी हरे इमामे के बगैर मैंने ट्रैवल किया हो, हवाई जहाज़ में सफ़र किया हो। कोई हमको क्यों पकड़ेगा यार? हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पासपोर्ट, हम वीज़ा है। हाँ, हमारा हुलिया देखकर, मेरा हुलिया देखकर कई बार वो दाढ़ी है तो इमामा है तो जुल्फ़ें हैं, वो देखकर बाद औक़ात ये चेक करते हैं। ये भी आजकल सख्ती यूँ है कि बस हमारे नसीब, लेकिन हमको मतलब यानी कि सिर्फ वो देखते हैं, एक दो सवाल करना होता है तो करते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह डर किस बात का? हमारा नकली वीज़ा होता तो हम डरते, है ना, हम डमी होते तो डरते। हमारा वीज़ा है देख कर। हाँ, वो देखते हैं, कई बार देखते हैं, रोक के देखेंगे तो देखते हैं, छोड़ देते हैं, ये क्या करेंगे, कोई हथकड़ियाँ थोड़ी डालेंगे। तो अगर आपको भी अगर यूँ देखेंगे तो थोड़ा पासपोर्ट पर ज़्यादा गौर करेंगे, पहले ना करें यार। आपको कोई इमामे की वजह से मुझे तो लगता है कि बरकतें ज़रूर मिलेंगी। सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल ही, आपकी दावत इस्लामी की पहचान है। आप देखना, आपको इतने हाजी वहाँ मिलेंगे, सब इमाम देखकर वो दुनिया भर से आते ना, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, हिंद से, यूके से, अफ्रीकी ममालिक से, हरा इमाम तकरीबन दुनिया में पता है कि ये या रसूल अल्लाह कहने वालों की अलामत है, ये सुन्नियों की अलामत है। और एक चुटकुला आपको अभी से बुक करवाता हूँ कि आपका इमामा देखकर आपको पूछेंगे कि इलियास कादरी कहाँ है, ये शायद पूछेंगे, तो आप जवाब तैयार रखना कि उसको हमने गमज़दा छोड़ा है, बेचारे का कोई तरकीब थी नहीं तो वो वहीं रह गया। बज़ाहिर अभी तक तो कोई असबाब नहीं हुआ, अगर मैं वाकई को असबाब होगा रहा गया तो ठीक है, पर आपने तो अपनी मालूमात का इज़हार करना ना। क्या उसने ये कहा था कि मेरे पास तो कोई असबाब है ही नहीं हाज़िरी के, वज़ाहत कर देना कि उसके बारे में हमारी मालूमात तो यही कि वो नहीं आया। ये वहाँ शायद हर साल लोग मुझे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बेचारों का हुस्न ज़न होता है। पापा बास तो ये कहते हैं कि हमारी तो मुलाकात हुई थी पापा से। हाँ, इनकी मुलाकात तो देखो ना, एक जैसी शक्ल के बाज होते हैं तो वो गलत फहमी हो जाती है। अब मेरे को करीब से तो सारे लोग देख नहीं पाते। पापा कईयों को गलत फहमी है, फिर इसका मतलब हज़ारों को हो सकती है गलत फहमी। आपको पता नहीं, गलत फहमी में कत्ल कर देते हैं लोग। ये किससे सुने ना आपने, कत्ल के केस हो जाते हैं गलत फहमी में, एक के बदले दूसरे को मार देते हैं कि यही हमारा टारगेट है। तो बस मिलती जुलती शक्ल होती है या कुछ होता है। तो मेरी शक्ल के किसी को देखकर या दूर से मेरे अंदाज में चलता फिरता देखकर यूँ क़यास किया होगा इलियास कादरी जा रहा है, तो अब इसका तो कोई हल ही नहीं है ना। फिर उसने एक को बताया होगा इलियास कादरी मिला है तो उसने डंका बजा दिया होगा, वो इलियास से मुलाकात हो गया, आया हुआ है, ढूंढो। ढूंढते रहो, और क्या, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। पापा रुकने शुरा हाजी वक़ार का मैसेज आया कि तंजानिया में कि एक सिटी दार एस सलाम के एक इस्लामी भाई को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार इस हाल में हुआ
دیکھا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سبز امامہ شریف سجایا ہوا. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. تو کون کون حاجی نیت کرتا ہے کہ اب امامہ باندھیں گے وہاں مکہ مدینے میں؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ. احرام کے علاوہ مینا میں بھی، عرفات میں نہیں، احرام ہوگا آپ کا مینا میں، ٹھیک ہے نا. مینا میں موقع ملے گا، پہلی بار جب جائیں گے تو نہیں ملے گا، وہ احرام میں ہوں گے. جب آپ قربانی کر لو گے، حلق کروا لیں گے، اب یہ امام آباد ہے نا، سبز سبز امامے کی بہاریں. یہ طواف میں بھی انشاءاللہ ہم کو پہنچ جائیں گے یہ ترکیبیں. یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز وجل امامہ شریف سب امامہ شریف سر پر سجا کر طواف بھی کیے ہیں، اور اس کی ویڈیوز بھی مدنی چینل پہ چلتی ہیں. الحمدللہ. یہ غلط فہمی ہے، وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے امام باندھنے پر. بیچاروں غلط فہمیاں شاید ہو گئی ہیں. آپ کو دیکھنے کی آرزو تو رکھ سکتے ہیں نا. سبحان اللہ. میرے لیے دعا نہ کر دیں گے. کوئی ابھی فلائٹیں تو شروع ہوئی ہیں یار، ہے کسی فلائٹ میں بھی چڑھا دو نا میرے کو. سبحان اللہ. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. صلو علی الحبیب. پاپا رکن شورا عبدالحبیب بھائی کا میسج آیا ہے، مدینہ منورہ میں اس وقت سبز اماموں کی بہاریں ہیں. لوگ امامی کی وجہ سے بہت محبت سے ملتے ہیں. ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ باپا کب آ رہے ہیں؟ عبدالحبیب بھائی مدینہ پاک. یا رسول اللہ، آپ کے غلام مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہاں میں پہنچ ہی جاؤں، حاضر ہی ہو جائے، قدموں میں بلا لیجیے. ہاں، یہ طواف دیکھیں سبز اماموں میں ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا. یہ سبز امامہ پہن کے عاشقان رسول طواف کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا مدینہ منورہ میں بھی ہم موجود ہیں. سبحان اللہ. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضری مدینہ مبارک ہم سب حاضرین کا اور ناظرین کا جو ان میں چاہتے ہیں، ایک بار اپنی زبان پاک سے ابھی ہاتھوں سلام عرض کر دیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب الحمدللہ اس وقت 20 اسلامی بھائی جمع ہو کر مدینہ منورہ میں مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. آپ نے آج حاجیوں کی دعوت کی. مدینہ منورہ میں حاجی بھی جمع ہیں جو اس سال حج کرنے آئے ہیں، یہاں جمع ہیں. باپا یہ اسلامی بھائی اس بات کے مشتاق ہیں کہ اب ہماری دعوت کیسے ہوگی. اب مدینہ پاک آتا ہے اور ہمیں بھی ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی دعوت فرمائیں، مکہ پاک کی حاجیوں کی بھی دعوت فرمائیں. باپا ابھی آپ نے چائے کی بات کی، تو مدینہ منورہ آئیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے یہاں مدنی چائے بھی پئیں گے باپا انشاءاللہ. جو امام شریف کی باپا بات ہوئی، الحمدللہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں جب حاضری ہوئی تو دنیا بھر کے بہت سارے حاجی آئے ہیں، اور الحمدللہ کئی حاجی امامہ شریف میں ہیں، اور بہت سے ملاقات ہوئی. تو بالکل امامہ شریف پہن کر آئیں. آپ کا یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دور دور سے پہچانتے ہوئے آ جاتے ہیں. بنگلہ دیش کے آج ہمیں کئی حاجی ملے، انہوں نے ہمیں پہچانا اور بتایا کہ ہم مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں.
مدنی کاموں کی نیتیں کروانا آسان ہے. کل مکہ مکرمہ میں جب حاجیوں سے ملاقات ہوئی تو امامہ شریف پہننے کی وجہ سے حاجی ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں, اور پھر جب ان سے داڑھی شریف کی نیت کروائی تو وہ داڑھی شریف کی نیت کر لیتے سبحان اللہ, کر لیتے ہیں. الحمدللہ. نیکی کی دعوت دینا بہت آسان ہو جائے گا اگر سر پر امامہ شریف سجا کر یہ سارے حاجی آئیں. اور جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے آج داڑھی شریف کی نیت کروا دی بابا. اور بابا ایک بات جو آپ ماشاءاللہ تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حاجی کہنے کے حوالے سے, اب یہ اسلامی کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے حاجی کہنے پر یہ فرماتے ہیں, لیکن نگران شورا کے نام کے ساتھ ہمیشہ حاجی عمران کہا جاتا ہے. ہمارے اراکین شورا کے نام بھی جب لکھے جاتے ہیں یا پکارے جاتے ہیں تو باپا بھی حاجی کہہ کے پکارتے ہیں. اور ایک طرف تو حاجی کہنے پر ہم منع کرتے ہیں, دوسری طرف مدنی چینل پر بھی حاجی. تو اس پر بھی رہنمائی فرمائے کہ یہ کیا فرق ہے, تو اس پر آپ کی شفقت ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ مکہ پاک مدینہ پاک میں واپس دھوم ہے. اس سال کئی اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں امیر اہل سنت کی فلائٹ بتا دیں, امیر اہل سنت کب آ رہے ہیں بتا دیں, کہاں رہائش ہوگی, ہماری خدمت کا ہمیں موقع دے دیں. کئی زیادہ گاڑی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, کئی اپنا گھر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, کئیوں نے باپا آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. تو کس کو کیا ذمہ داری دے دوں باپا, کس تاریخ سے کس تاریخ تک کی ذمہ داری دے دوں, یہی باپا ارشاد فرما دے براہ راست. جزاک اللہ خیر. جی جی یہ بتا رہی ہے, انتظار کری رہے, مکان کا انتظام کری رکھے, مکان کا اور انتظام کر لیا میرے. جی پاپا. اچھا پاپا مکان گاڑیاں اسلام تیار ہیں, گاڑی ہم دیں گے, مکان ہم دیں گے, اور ہم تیار ہیں, تو کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے آپ فرما دیں, اپنی فلائٹ بھی بتا دیں تاکہ استقبال ایئرپورٹ سے مدنی چینل کے ذریعے سارا طے کر لیں اپنے. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں مدنی لوگ مدنی چینل پر ہی انہوں نے تربیتی اجتماع ہوتا ہے, آپ تشریف لا رہے ہیں, تو کیا لے باپا ساری پاکستانی ہندوستانی ساری دعوت اسلامی کے لاکھوں مسلمان میرے مکان کا گھیراؤ کرے, اوپر سے فوج آ جائے کہ ہو کیا رہی, کیا کر رہے ہیں. اللہ ہوگا نہیں باپا, شاید کتنی جو ہے وہ لوگ ابھی ان باتوں کے بعد جب آپ تاریخ دے دیں گے تو وہ مزید تیاری میں مصروف ہو جائیں گے نا اس پکانے کے لیے. باپا آج تاریخ دے دیں باپا, جہاں اسلامی بھائی ایک شعر پڑھتے ہیں, پھر بلا لو مدینے میں ہم تڑپتے ہیں ان کے دیدار کو. باپا آپ کے دیدار پر یہاں بھی اسلام میں ترس رہے ہیں. آج شفقت پر سب کو چل مدینہ کر دیں, نگران شورا آپ کے پاس بیٹھے ہیں, پھر یہ سلام کر دیں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تمنا ہی آپ لے کر آ جائے باپا. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. اب یہ کہ سرکار کے دربار میں رہ کر وہاں عطار کی تمنا کرنا, اس کو آپ یوں سمجھے کہ میرے غوث پاک تشریف لے جا رہے تھے, تو کوئی گزرا, اس نے اپنا منہ چھپا لیا, تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا, تم نے مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیا. اور دیکھنے سے آنکھیں منہ چھپا لیا, نہیں یہ کیوں. میرے غوث پاک نے جب یہ پوچھا تو اس نے عرض کی کہ یا سیدی میں فلاں کا مرید ہوں, اور آپ پر جب میری نظر پڑی آپ کے چہرے انور پر ہیبت و جلال اور نورانیت اور روحانیت دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو میرے پیر سے آپ کا رتبہ بڑھا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اس لیے میں نے وہ آپ کو دیکھنے سے نظر ہٹا لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کی عظمت میرے دل میں کم ہو جائے. میرا پیر ہے نا, تو یہ غوث پاک کی اس مضمون کی حکایت ہے. تو اب جو دربار مصطفیٰ میں آ گیا وہ پھر زید و بکر کا آرزو مند ہو, تو غور کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ بھول تو نہیں ہو رہی. میرے ان مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھیے, اور بس آپ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام,
میرے آقا اعلی حضرت کا یہ شعر یاد کر لیجئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اب یہ کہ دربار مصطفیٰ میں آ گئے تو آ گئے، اب یا رسول اللہ بس میں ہوں اور آپ کے قدم ہیں، میں ہوں بس، اب میں دیکھوں تو آپ کو دیکھوں اور کچھ نہ دیکھوں۔ وہ ایک حاجی صاحب کا بڑا عجیب قصہ بہت پہلے کسی نے سنایا تھا۔ وہ ایک امام صاحب تھے ایک مسجد میں، وہ انہوں نے سنایا تھا کہ غالباً ان کی برادری کے کوئی صاحب حج کر کے آئے، مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے، تو بس یہ انہوں نے آنکھوں پر یہاں اگر پٹی باندھ لی تھی پہلے کہ بس اب کچھ دیکھتے نہیں تھے یہ۔ لوگ سمجھے کہ کوئی آنکھوں میں ان کو تکلیف ہو گئی ہے، پھر جب یہ انہوں نے وضو کی کرنے بیٹھے تو یہ پٹا ہٹا لیا، وضو کیا، پھر پٹا رکھ لیا۔ اب لوگوں کو شبہ ہو کہ یار کوئی کہانی کچھ اور ہے، تو اب ان سے اصرار کیا کہ یار بتاؤ مسئلہ کیا ہے، آخر تم نے پٹی کیوں آنکھوں پہ چڑھا رکھی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں مدینہ دیکھ کے آیا ہوں، میں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں، اب مجھے یہاں کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگتا، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ تو اب مدینے میں آ گئے تو بس اب مدینے والے سے واسطہ رکھیے، اب کیا ادھر جانا تھا، کیا ادھر جانا تھا، کیا شاپنگ سینٹروں میں اپنا وقت صرف کرنا تھا بلا حاجت، ادھر ادھر گھومنا پھرنا۔ اب ہم ہیں اور آقا کا مدینہ ہے، اور درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہیں، نعتوں کے تحفے حاضر کرتے رہیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، وہاں مدینے میں بس ادھر ادھر اور جس کو تلاش کرتے پھرنا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارے حاجی کیوں لکھا ہے؟ ہاں حاجی عمران نے یاد دلا دیا، حاجی کیوں بولتے ہو، حاجی کیوں لکھا ہے؟ یس، اچھا جس نے یاد دلایا اس کا نام بھی آپ نے حجی کے ساتھ لے لیا۔ اب حاجی الحاج ہے کہ ہمارے پاکستان وغیرہ میں غیر عربی حجیوں میں عرفی ہے کہ ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں، سنا ہے؟ یہ ہمارا عرف ہے، ورنہ الحاج کے معنی جو حج کرے وہ الحاج ہے، ہمارا یہاں کا عرف ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج عوامی عرف ہے۔ تو یہ کہ آپ کو جب حاجیوں کو سلپیں ملی ہیں اس میں بتائیے الحاج لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ اچھا وہاں جو ملیں گے اس میں لکھا ہوگا الحاج۔ جب وہاں آپ کو پکاریں گے، جب آپ بھیڑ کریں گے نا تو کیا بولیں گے بتائیں؟ طریق یا حاج، طریق یا حاج، تو آپ اڑی کر جانا کہ میں نہیں جاتا، میں حاج نہیں ہوں، پھر وہ کان پکڑ کے ہٹائیے، مہربانی مائک پر بول رہے، تو ادھر بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب حاج ہے۔ ابھی چائے پینی ہے تو تسلیم تو کرنا پڑے گا نا، میں حاجی ہوں، ورنہ چائے بھی نہیں ملے گی، اب نہیں پیو عوام پی جائے گی۔ تو یہ چٹکلا عرض کر رہا ہوں، تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو بتانے میں حرج نہیں۔ اور یہاں یہ کہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو حاجی کہنا، اپنے قلم سے حاجی کہنا، لکھنا، اس پر بات ہے۔ دوسرا حاجی کہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب دوسرا
اپنے کسی بزرگ کو یہ کہے کہ یا حضرت، تو کیا اپنے منہ سے بھی وہ حضرت کہیں گے کہ جب بات آئے گی تو حضرت، میں حضرت بول رہا ہوں؟ یار نہیں کہیں گے. عوام بھلے بولتے ہیں کہ میں تشریف لایا ہوں، عوام تو بولتے رہتے ہیں میں تشریف لایا ہوں. مجھے تو یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ سے فرمایا، یہ بھی بولتے ہیں. یا پھر یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ابھی تو آپ نے عرض کیا. تو آپ جواب عرض اچھے کر لگتے ہیں ایسا بولتے ہیں. تو زیادہ ہوشیار ہوتا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بولے والے اچھے نہیں. چھوٹے بچے وہ تتلی زبان میں کچھ بولتے ہیں تو اس کو سکھاتے نہیں ہیں کہ یار یہ والے بولے، جب کہ کوئی شرعی ضرورت نہ ہو. تو ویسے وہ پانی کو مم بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. اب اس کو پانی رٹانا کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سیکھ جائے گا پانی. ابھی مم بولے ٹھیک ہے، تو یہ میٹھے لگتے ہیں. تو حاجی یہ عوام بھی جب یہ بولتے ہیں نا تشریف لایا اور آپ عرض کر رہے ہیں، تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. تو میں ان کی تصحیح نہیں کرتا، سن لیتا. میرا شہزادہ، اپنے منہ سے سبھی بولتے تھے کہ میرا شہزادہ، میرا صاحب زادہ. اب اندازہ تو کرو، شہزادہ کے معنی بادشاہ کا بیٹا، آپ بولتے ہیں شہزادہ، تو آپ بادشاہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو آدمی بولے خادم زادہ، غلام زادہ، تو اس کا عرف نہیں ہے صاحب زادہ. سبھی صاحب زادہ تو عرف ہے. یہ صاحب زادہ ہماری برادری میں، مولاناؤں کی برادری میں صاحب زادہ، عوام کی برادری میں شہزادہ، دو قدم آگے. اپنے منہ سے شہزادہ کہنا اپنے بچے کو، اگر اس کے معنی پر غور کر لے تو، جیسے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ یہ تو جدی پشتی پٹھان ہے، خان ہے، لیکن اپنے دستے مبارک سے اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے. مصطفیٰ رضا خان ان کا نام ضرور ہے، ان کا نام تو آل رحمان ہے. رحمان کی قوم ہے، آل کے معنی اولاد ہی نہیں ہوتی. تو یہ مصطفیٰ رضا کہہ کر ان کو پکارا گیا. تو یوں ان کے لیے آل رحمان یہ نام سب کو پتہ نہیں ہوتا. آل رحمان نام ہے ان کا. اعلیٰ حضرت نے اپنی اولاد کے جتنے بچے تھے ان کا نام محمد رکھا تھا. یہ حقیقت میں شہزادے تھے. اعلیٰ حضرت ہمارے شاہ ہیں، یہ ان کے زادے تو شاہزادے. تو یہ اپنے آپ کو مصطفیٰ رضا تو لکھتے تھے، مصطفیٰ رضا خان نہیں لکھتے تھے. خان یہ احترام کا لفظ ہے. بڑا بول جس کو بولتے ہیں نا خان، یہ خان کا تو آپ کو شاید پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ یا پڑھا ہوگا جنہوں نے، ان کو پتہ ہوگا کہ خان کا تو باقاعدہ خطاب دیتے تھے انگریز. سر، خان، یہ خطاب دیتے تھے. مسلمانوں کے لیے خان جو ہے نا یہ مخصوص ہے. تو اپنے منہ سے خان کہنا، یہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو خان. اب یہاں تو اگر سبھی کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنے میں، یا شیخ اپنے منہ سے شیخ بولتے ہیں نام میں. شیخ بہت احترام کا لفظ ہے. وہ جائز ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے اپنے نام کے آگے خود اپنے منہ سے جو سید بولتے ہیں یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر معاذ اللہ نیت یہ ہے کہ برتری جتانا اور تاکہ لوگ میرا احترام کریں، ہاتھ چومیں، میرے دعوت اسلام والے سیدوں کا احترام کرتے ہیں، تو نام کے آگے سید بولو تو یہ کوئی ہاتھ چومیں گے، یہ تو بہت خوفناک ہے اگر یہ ذہن ہے تو چھپانے میں عافیت ہے. میں نے ایک سید صاحب کو دیکھا ہے، صرف ایک کو ابھی تک، کہ جنہوں نے اپنا سید ہونا ڈکلیئر نہیں کیا، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سید ہے. نام کے آگے پوچھو تو بھی میں نے کہا وہ ٹال دیتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے، مگر بہرحال وہ خوشبو آ ہی جاتی ہے، بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے. تو کوئی بتائے اس میں مزہ ہے. اپنے منہ سے اپنا القاب لینا، یہ اس طرح حاجی، اپنے منہ سے حاجی بولنا، یہ اعلان تو ہے نا کہ ماں بدولت نے حج کیا ہے، تو طے ہو گیا نا. تو ابھی 2 حج ضائع کیے، اے مسکین، یہ ابھی آپ نے حکایت سنی. تو یوں اس میں رسک ہے اپنے منہ سے حاجی کہنے میں، لیکن ناجائز نہیں ہے، عرف ہے اس پر. اور کوئی عالم اس کو ناجائز نہیں کہتا، کیونکہ دل کی نیت پتہ نہیں ہے نا. دل کی نیت ہو ریاکاری کی تب تو ظاہر ہے کہ یہ بہت برا بندہ ہے جو ایسا کرتا ہے. دوسرے کہیں تو ٹھیک ہے، غرض نہیں. ہم مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں، بھلے وہ اپنے منہ سے نہ کہیں،
تو کہتے ہیں نا مصطفیٰ رضا خان، کوئی حرج نہیں. امام احمد رضا خان امام بھی کہتے ہیں، اپنے منہ سے کون امام کہے گا؟ حضرت بھی کہتے ہیں، اور پروانہ شمع رسالت اور ایک درجن تو القاب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، تو خود تھوڑی اپنے منہ سے اعلیٰ حضرت بھی کہیں گے. یہ بھی لقب ہے اور تعظیم کا لقب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا احرام کی حالت میں کفل مدینہ کا عینک استعمال کر سکتے ہیں؟ باپا جان انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل حج سے واپسی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت. 30 دن کے بکی کینسل. میں تو باپا اس طرح کہتا تھا کہ بکی نہ ملی تو پھر یوں. اب بکی کو اپنے پروگرام میں شامل رکھنا چاہیے. اللہ کرے نصیب جاگ جائیں، آقا کے قدموں میں اگر سونا مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. باپا دعا فرما دیں، میں واپس نہ. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. باپا سب چل ہو جائیں گے تو یہ ساری تربیت ہو جائے گی. کاش. پلٹتا ہے جو زائر، پلٹتا ہے جو زائر، اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. چلیے وہ کوئی بات نہیں. 30 دن کے قافلے بکی نہ ملی تو سبحان اللہ. جانا بھی ہو تو وہ حسرت کے ساتھ مدینہ شریف سے رخصت اور حسرت کے ساتھ بقی پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے. ہے کوئی گنجائش؟ داخلہ ملے گا کہ نہیں؟ کیونکہ داخلے کے لیے وہ گیٹ پاس جو نا موت کا گیٹ پاس ہے نا باپا بقی میں. بقی کی دعا فرما دیں باپا. زیر بقی اندر بقی انشاءاللہ. اللہ آپ کو حیاتی دے، بار بار مدینہ دکھائے. وہ تو یہ عشق والی باتیں ہیں، تو جذبہ ہونا بھی چاہیے. اگر جبکہ یقینی، اگر کیا یقینی موت تو مرنا ہی ہے نا، تو جب مرنا ہی ہے تو بقی اور مدینہ کیوں نہ مانگے آدمی یار. جب ہے ہی مرنا تو آقا کے قدموں سے، آقا کے قرب سے، آقا کے سائے سے بھلا کون سی جگہ اچھی ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ کہ بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ کہ بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے. مدینے کا وہ چشمہ، چشمے جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ چشمہ ہوتا ہے جسے عام طور پہ فیشن کے طور پر یا یہ سن گلاسز کے طور پہ پہنا جاتا ہے. آپ نے اس کی شیپ دیکھی ہوگی کہ وہ آنکھوں کو پوری طرح چھپا کر اپنے چہرے کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی مس کیا ہوا ہوتا ہے کہ نیچے سے یعنی رخساروں کے ساتھ وہ بالکل لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے وہ اپنی بھووں کے ساتھ یا اس سے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح کا چشمہ کہ جو پورے اس طرح آنکھوں کے حلقے کے ساتھ یعنی مس کر رہا ہو اوپر سے، تو یہ تو آ جائے گا وہی چہرہ چھپانے کے اندر. تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی، خواہ یہ ضرورت سے پہنا ہو یا بلا ضرورت پہنا ہو. اور دوسرا وہ چشمہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ جس کی وہ ڈنڈیاں ناک کے اوپر ہیں اور خود چشمے کا جو فریم ہے، شیشہ جو ہے اس کا، گلاسز جو ہیں وہ چہرے سے دور ہوتے ہیں. نیچے والا حصہ اس کا رخساروں سے دور ہوتا ہے، اوپر والا اس کا بھووں سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا چشمہ کہ جو چہرے سے دور ہو اور چہرے کو مس نہ کر رہا ہو، تو یہ چشمہ پہننا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس میں چہرہ چھپانے کی کسی صورت میں نہیں آئے گا. یہ ناک پر ڈنڈی اس کی اٹیچ رہتی ہے. جی وہ ڈنڈی جو ہے نا وہ چھپانے میں نہیں آتی، یعنی چھپانے میں جو ممنوع صورت ہے
وہ ہے کہ جو عرف کے اعتبار سے چھپانے میں آئے، عرفاً جس طرح چہرے کو چھپایا جاتا ہے اس میں شامل ہو. تو یہ جو ڈنڈی ہے یہ عرفاً وہ چھپانے والی کوئی صورت نہیں بنتی، تو اس لیے اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہو. کپڑے کے ساتھ عرفاً جو ہے چہرہ چھپایا جاتا ہے، اور کپڑے کے ساتھ عرفاً جو ہے وہ ناک کے اوپر رکھ کے ناک کو چھپایا جاتا ہے، ناک اس سے چھپتا ہے. تو جو عرفاً چھپانے کی صورت میں آئے گا وہ ناجائز ہو جائے گا، خواہ وہ کپڑے کے ساتھ ہو یا گتے کے ساتھ ہو. لیکن جو عرفاً چھپانے میں نہیں آتا وہ اس سے خارج ہو جائے گا. چھپانا اس طرح نا کہ مس بھی ہوتا ہو. ہاں، لیکن وہ مس ان چیزوں کے ساتھ مس ہوتا ہو کہ جن کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ چھپانے کی صورت میں آتا ہے. تو عرفاً یہ ڈنڈیاں جو ہیں یہ اس لیے نہیں آتی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ چھپانے کی صورت میں داخل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں کمپنی کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں، تو کیا یہ میرا فرض ادا ہو جائے گا؟ اور انشاءاللہ میں نیت کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں امام شریف کے ساتھ ہی وہاں پر جاؤں. میں امام شریف کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ. دکانیں کھلی ہوں گی میرا خیال، ابھی بھی منگوا سکتے ہیں. 23 تاریخ کی فلائٹ ہے. ہاں تو آج سے شروع کریں گے. پھر وہاں باندھنا نہیں آئے گا، آپ رکھ دیں گے انشاءاللہ. وہ تو ہے میرے پاس سہولت ہے نا مدینہ میں. تو تھوڑا ہاتھ سے پہننا تھا کہ جھجک اڑ جائے. جی جی شروع کر دیں. کل مدنی مذاکرہ میں پہن کے آنا. کل بھی تو ہے نا مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ شخصیت میں نکھار آ گیا. امامہ وہ بھی سبز امامہ، کیا بات ہے. سبز گنبد کی یاد ہے اس میں. سبحان اللہ. جس پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی اگر حج کرے تو اسے حج فرض ہی کی نیت سے حج کرنا چاہیے. حج کا جو فرض ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا. اسی طرح مطلق حج کی نیت سے کسی نے حج کیا، فرض یا نفل کی قید جو ہے وہ نیت میں ملحوظ نہ رکھی، تب بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. اگر نفل کی نیت سے آپ کریں گے تو پھر حج فرض ادا نہ ہوگا. اگر دوبارہ شرائط پائی گئیں تو آپ کو حج کرنا ہوگا. لہٰذا حج فرض کی نیت سے ہی حج کریں. اور مطلق حج، یہ لفظ مطلق شاید کنفیوز کرے گا. حج نفل کا بھی نام نہ لے، فرض کا بھی اگر نام نہیں لیا، حج کر رہا ہوں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. پاپا وہ بیان فرما رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ یہاں سے ایک مطلب اکثر جو ہیں حج تمتع کرتے ہیں. تو اب یہاں سے ایک بڑی تعداد کو تمتع یا وہ پتہ نہیں ہوتا. اب وہ جب ان سے پوچھا جائے نا اپنے احرام کس چیز کا باندھا ہے، حج کا باندھا ہے. المدینہ. اب یہ وہاں گئے، وہاں جا کے سب کے ساتھ وہ یعنی وہ دیگر نے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، انہوں نے بھی اتار دیا. یہ تو واقعی یہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. یہ تو ہے کہ نیت کا تعلق دل سے، اگرچہ وہ عربی میں آپ نے پڑھ کر وہ نیت کی بھی اور اس کے معنی ہی نہیں پتا، دل میں یوں یہ کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، بھلے آپ نویت العمرہ اور یہ بول دیے بولنے کو، وہ حج کا احرام شروع ہو گیا. اب یہ ان کا حج افراد ہوا. اب اگر یہ سر منڈوائیں گے تو پھنس جائیں گے احرام. تو اس لیے وہ اور تربیت کے لیے حاجیوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی جذبہ نہیں ہوتا، یادداشت کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، مطالعہ بھی نہیں کرتے. اور یہ بیچارے واقعی ایک تعداد ہے جو تمتع والے حج افراد کا احرام ان پر نافذ ہو جاتا ہوگا، اگرچہ عربی میں عمرے کی نیت کریں گے. لیکن وہ عربی میں نیت شرط نہیں ہے، اردو میں بھی شرط نہیں ہے، زبان سے بولنا بھی شرط نہیں ہے، دل میں نیت ہونا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے، نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں. اصل وہ لفظ تمتع بولنے کی حاجت نہیں ہے. جو پاکستان، ہندوستان یا جتنے میقات کے باہر سے لوگ آتے ہیں نا دیگر ممالک سے، خصوصاً پاکستانی اپنے کہہ لیں، تو یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. افراد بھی کرتے ہیں، قران بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑے، زیادہ تر تمتع. تو یہ تمتع کے لفظی معنی ہے فائدہ اٹھانا. تو یہ چونکہ ان کو موقع ملا ہے کہ یہ جائے حرم میں رہیں، مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ جانا مکہ میقات کے باہر سے مکہ جو جانا چاہے اس کے لیے احرام واجب ہے، چاہے وہ حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، احرام ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ چونکہ ان کو حج کے لیے مکہ شریف جانا ہے تو یہ لگے ہاتھوں ضمناً یہ تمتع کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو یار لگے ہاتھوں عمرہ بھی کر جاتے ہیں. اگرچہ یہ سارا تفصیل ان کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن اصل تفصیل یہی ہے کہ یہ آپ کو یہ ضمناً وہ مجانن انعاماً آپ کو مل رہا ہے.
کہ یہ جیسے نہیں وہ اتنا لو تو آپ کو یہ ملے گا، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکسٹرا پیکیج ہوتے ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے کرو تو یہ آپ کو ایکسٹرا سمجھو عمرے کی سعادت مل رہی ہے۔ ایکچولی آپ جہاں بھلے حج کی نیت ہے لیکن عمرہ پہلے کریں اور حج کی نیت اس میں داخل نہ کریں۔ اگر حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں گے احرام میں تو یہ قران ہو جائے گا، اور اس میری احرام آپ کھول نہیں سکیں گے عمرہ کر کے۔ وہ حج کے جب یعنی کہ وہ قربانی ہوگی نا، پھر وہ ٹنڈ ہوگا، تب جا کر احرام کھلے گا نا، قران کا بھی اور اب تمتع والوں کا بھی کھلتا ہے۔ پھر یہ احرام اتار دیں اور سلے ہوئے کپڑے چاہیں تو پہن لیں۔ افراد والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، جس نے حج افراد کیا۔ افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ حج کا احرام ہوتا ہے۔ اشہور حج میں شوال میں، ذیقعدہ میں اور ذوالحجہ کے ان دنوں میں وہ عمرہ نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھتا ہے، وہ مفرد کہلاتا ہے، اس کا حج افراد ہوتا ہے۔ اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو کنکریاں مارنے کے بعد اب یہ چاہے تو وہ حلق کروا سکتا ہے، لیکن اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو مستحب کر لے، تو پھر مستحب یہ ہے کہ وہ حلق سے پہلے قربانی کرے۔ مستحب یہ ایک افضل کام ہوتا، نہ کرے تو اس پہ گناہ نہیں ملتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ہماری عوام ہے نا، ہمارے چٹکلا ابھی شاید اسی مہینے کا چٹکلا ہے، ہمارے امام صاحب وہ دعائے ثانی کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، تو میں نے پھر پوچھا ان کو کہ دعائے ثانی کس کو بولتے ہیں، تو بعض ایسے تھے جن کو پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے انتظار کریں گے اب کوئی مخصوص دعا ہوگی جو دعائے شامی ہوگی، اس کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بھائی صاحب کوئی نیتیں بھی دلا دیں صاحب، سوالات ہو رہے میرے کو۔ وہ نیتیں یہاں تو کرتے ہیں لیکن وہ جب مائک پہ آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہاں تو چلو آپ پوچھ کے بتا دو، اگر دیر یعنی جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا۔ میں جو مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں جو اس میں 100% آپ کی آخرت کا بھلا نہ ہو تو مت دو، آپ کی آخرت ہی کا تو بھلا ہے۔ اب اگر کوئی حاجی جو یہاں پر ہیں وہ مستقل امامہ شریف باندھنے کی نیت کریں تو جس طرح آپ امامہ شریف جو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں تو کیا انہیں یہ سعادت مل سکے گی واپس؟ سبحان اللہ، کل بھلے نیا امامہ لے کر آ جائیں، کل بھی تو مدنی مذاکرہ ہے۔ سبحان اللہ، مدنی مذاکرہ کے بعد انشاءاللہ ترکیب بنا لینا، حاضر لبیک، امامہ نیا ہو پیکٹ والا، تاکہ آپ کو خرچہ ہوگا تو شاید آپ پھر باندھو گے اس کو، ورنہ کسی نے دے دیا نا تو ہو سکتا ہے کہ جیب سے جاتا ہے تو کچھ تھوڑا کرنٹ لگتا ہے آدمی کو۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہو تو ہی زبان سے بولنا، ورنہ پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، گناہ ہوگا۔ تو میں تو ترغیب دوں گا، میرا دھندا یہی ہے، مجھے مسجد بھرو تحریک چلانی ہے۔ امامہ بندھے گا تو نماز پھر جائے گی کیسے؟ انشاءاللہ نماز تو سبھی نے پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے، دنیا میں جہاں بھی رہیں نمازیں تو ترک کرنی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔